بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي قال إن من البيان لسحرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بولنے دو، مجھے بولنے دو، بولنے سے مجھے کیوں روکتے ہو؟ بولنے دو کہ میرا بولنا دراصل گواہی ہے میرے ہونے کی. تم بولنے نہیں دو گے تو میں سناٹے ہی کی بولی میں بول اٹھوں گا. میں تو بولوں گا، نہ بولوں گا تو مر جاؤں گا. بولنا ہی تو میرا شرف ہے. کبھی اس نقطے پہ بھی غور کیا ہے تم نے کہ فرشتے بھی نہیں بولتے، میں بولتا ہوں. حق سے نعمت گفتار فقط انسان کو ملی ہے. حق سے نعمت گفتار فقط انسان کو ملی ہے. صرف وہ بولتا ہے، صرف میں بولتا ہوں. بولنے مجھ کو نہ دو گے تو میرے جسم کا ایک ایک مسام بول اٹھے گا کہ جب بولنا منصب ہی فقط میرا ہے، کہ جب بولنا منصب ہی فقط میرا ہے. میں نہ بولوں گا تو کوئی بھی نہیں بولے گا. میں نہ بولوں گا تو کوئی بھی نہیں بولے گا. معزز اساتذہ کرام، عزیز دوستو، دارالعلوم رشیدیہ کے یہ پرکیف و پربہار در و دیوار سے آج تخاطب کا اللہ نے شرف دیا ہے. جو کچھ میرے بارے میں کہا گیا ہے اس کو حسن ظن کے طور پر میں لیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے حسن ظن کو حقیقت میں تبدیل فرما دے. عزیز دوستو، ایک انسان ساری زندگی اللہ کی نعمتوں میں گزارتا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں جو اللہ کی نعمتوں میں زندگی بسر نہیں کرتا. اللہ کی مختلف نعمتیں ہیں جو بارش کے قطروں سے زیادہ ساری کائنات پر برستی رہتی ہیں. قرآن پاک میں کہا گیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے. اسی طرح ایک اور جگہ کہا گیا ہے کہ اگر تم میرے نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو نعمتیں چھن جائے گی. اور ان عذابی لشدید، نعمتوں کی ناشکری پر، کفران نعمت پر کہا گیا ہے کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے. حدیث مبارک میں بھی ہے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کے اثرات بندے پر دیکھنا چاہتا ہے. قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کو سورہ رحمان کہا جاتا ہے. اس سورے میں اللہ پاک نے الگ الگ نعمتیں ذکر کی ہیں اور ذکر کرنے کے بعد پوچھا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. الگ الگ نعمتیں. اس سارے سورے میں یہی چیزیں ہیں، نعمتوں کا ذکر ہے، پھر سوال ہے انسان سے. اس سورے کا آغاز ہوتا ہے الرحمن کے ذریعے سے. الرحمن علم القرآن، رحمان ہی ہے جس نے قرآن سکھایا. خلق الانسان علمہ البیان، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنے کا، بیان کرنے کا گر اور اس کا ملکہ اس کو سکھایا. تقدیم و تاخیر آپ لوگ سمجھتے ہیں، کسی چیز کو پہلے ذکر کرنا، کسی چیز کو بعد میں ذکر کرنا. سارے سورے میں نعمتوں کا ذکر ہوا ہے، لیکن ایک نقطہ جو تقدیم کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ نعمتوں میں اللہ پاک نے قرآن کے بعد میں بیان کو ذکر کیا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے. نعمتیں بہت ساری ہیں لیکن بیان، اظہار ما فی الضمیر، اپنے دل کی بات کہنا، اپنی چاہت کو سامنے ظاہر کرنا، یہ جو طاقت ہے، یہ جو نعمت ہے اللہ کی، وہ بہت بڑی ہے. اتنی بڑی ہے کہ سورہ رحمان جیسے عظیم سورے میں اللہ پاک نے قرآن کے بعد اس نعمت کو ذکر کیا ہے.
الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان علمہ البیان، پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد میں بولنا سکھایا، قوت گویائی اس کو دی گئی۔ انسان جو بولتا ہے وہ دو طرح سے بولتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ بولیاں دو طرح کی ہے، ایک ہے زبان بولی اور ایک ہے بدن بولی۔ زبان بولی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے کچھ کہے، الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے معافی ضمیر کو ظاہر کرے، جو کچھ اپنے دل کی بات ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھے، یہ ہے زبان بولی۔ اور دوسری ہے بدن بولی، کہ جس میں زبان نہیں بولتی ہے، آپ کا بدن بات کرتا ہے، جس میں زبان حرکت نہیں کرتی ہے لیکن آپ کا بدن چیختا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ دیر کے لیے میں سکوت اختیار کرتا ہوں، لیکن آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ سکوت چیخیں مار رہا تھا، جیسے کہ پریکٹیکلی طور پر میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ بدن بولی بولی جا رہی تھی، زبان بولی کام نہیں کر رہی تھی۔ تو ایک انسان اپنے دل کی بات، اپنے احساسات کا اظہار ان دو طریقوں سے کرتا ہے، زبان بولی کے ذریعے سے اور بدن بولی کے ذریعے سے۔ ہر زمانے میں بدن بولی بھی بولی گئی ہے، زبان بولی بھی بولی گئی ہے، یہ بولیاں عام ہوتی ہے، لیکن اس زمانے میں ان دونوں بولیوں کو ایک فن کی حیثیت دے دی گئی ہے، ان دونوں بولیوں کو ایک فن کی حیثیت دے دی گئی ہے۔ جیسے کہ ہر چیز میں ایسے ہی ہوتا ہے، زبان پہلے چلی بنتی ہے، زبان کا بول چال عام ہوتا ہے، بعد میں اس زبان کے قواعد مرتب کیے جاتے ہیں۔ عربی زبان پہلے تھی، بعد میں اس کے قواعد وجود میں آئے۔ بلاغت پہلے سے تھی، بعد میں اس کے قواعد وجود میں آئے۔ منطق انسانوں کا عملی کردار تھا، بعد میں اس کو ایک فن کی حیثیت دے دی گئی، تصور، تصدیق وغیرہ وغیرہ کے نام سے ایک فن مرتب کیا گیا۔ تو اسی طرح گفتگو شروع سے ہی انسانوں کے درمیان میں تھی، بعد میں اس کو ایک فن کی حیثیت دے دی گئی۔ اس زمانے میں بولنا محض بولنا نہیں ہے، بولنا ایک کلا ہے، ایک آرٹ بن چکا ہے، ایک ہنر بن چکا ہے، جس کے ذریعے سے آدمی ترقی کرتا جا رہا ہے، جس کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں ترقی کرتا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ جان کر تھوڑی سی حیرت ہوگی کہ اس دنیا میں ایک انسان کو جن چیزوں سے خوف ہوتا ہے اس کی ایک فہرست تیار ہے، کہ انسانوں کا ایک بڑا طبقہ کس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ تو اس فہرست میں، اس لسٹ میں سب سے پہلی چیز موت ہے، کہ ایک انسان کو سب سے بڑا ڈر موت سے لگتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جس چیز سے ایک انسان سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہ ہے پبلک سپیکنگ، آپسی گفتگو۔ جب آدمی ایک دوسرے سے بات کرتا ہے تو اس وقت اس کو بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے، وہ اندر سے کہیں نہ کہیں ڈرا ہوتا ہے کہ میں اپنی بات کیسے رکھوں، بولوں تو کیسے بولوں، کیا بولوں، کس انداز میں بولوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے معاملات نہیں بولنے کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں۔ تو بولنے کے دو درجے ہیں، ایک تو یہ کہ نجی گفتگو، بولنا، کمیونیکیشن، گفتگو۔ تو کمیونیکیشن اور گفتگو ایک فن بن چکا ہے، گفتگو کا ایک فن مرتب ہو چکا ہے، کمیونیکیشن کا ایک آرٹ پورا مرتب ہو چکا ہے۔ تو نجی گفتگو، ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو یہ بھی گفتگو کا ایک حصہ ہے، کسی کو کوئی خبر دیتے ہیں، گفتگو کا ایک حصہ ہے۔ لیکن اس موقع پر مجھے اس گفتگو سے کے تعلق سے بات نہیں کرنی ہے کہ ہم آپس میں کیسے بات چیت کریں، کسی کو بلائیں تو آپ کے بولنے کا انداز کیا ہوگا، کسی کو اشارہ کریں تو وہ اشارہ کیسے ہونا چاہیے، زبان بولی اور بدن بولی جو نجی گفتگو ہے اس میں کیسی ہونی چاہیے، کیسا انداز آپ کے پر اعتماد ہونے کو بتاتا ہے۔ تو نجی گفتگو پر ابھی ہم گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ گفتگو کا ایک خاص حصہ کہ جہاں ہم مجمع سے خطاب کرتے ہیں، جہاں ہم اجتماعات سے خطاب کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ گفتگو، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عربی زبان میں خطبہ یخطب، خطابتن و خطبن و خطبتن، اس کے معنی ہے خطاب کرنا۔
فنی اعتبار سے دیکھا جائے تو خطابت خا کے فتحے کے ساتھ ہے لغت میں، لیکن مروج خطابت ہے خا کے کسرے کے ساتھ، لیکن وہ لفظ ہے خطابت۔ فنی اعتبار سے خطابت کی 3 قسمیں ہیں: تقریر، واعظ، خطاب۔ تقریر، واعظ، خطاب، تینوں کی تعریفات الگ الگ ہیں۔ تقریر کہتے ہیں فصیحانہ کلام زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا، جو کچھ آپ کے دل میں ہے، آپ کے احساسات، جذبات و خیالات ہیں، اس کو فصیحانہ انداز میں زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا، یہ تقریر کہلاتی ہے۔ دوسرا ہے واعظ، ناصحانہ کلام زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا۔ اور تیسرا ہے خطاب، مدللانہ کلام زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا۔ صرف ما به الامتیاز جو ان تینوں قسموں کا ہے وہ ایک ایک لفظ ہے۔ تقریر فصیحانہ کلام پر مشتمل ہوتی ہے، واعظ ناصحانہ کلام پر مشتمل ہوتا ہے، اور خطاب یہ مدللانہ کلام پر مشتمل ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم مدرسے میں پڑھنے والے ہیں تو واعظ اور خطاب کے حوالے سے گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ تقریر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تقریر یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، قرر یقرر تقریرا، جس کے لفظی لغوی معنی ہے ثابت کرنا، سکون پہنچانا، جمانا۔ تو تقریر میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی ایک بات کو ثابت کرتے ہیں اور سامنے والے کو اپنی اس گفتگو کے ذریعے سے سکون پہنچاتے ہیں، اس کو کسی ایک موقف پر جماتے ہیں۔ تقریر یہ ہوتی ہے۔ اس سے قبل کہ تقریر کے کتنے حصے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ہم یہ جان لیتے ہیں کہ تقریر بنائی کیسے جاتی ہے۔ تقریر بنائی کیسے جاتی ہے، وہ بھی گفتگو ہے۔ جس طرح ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں الگ الگ ٹاپکس پر، جیسے کہیں گھومنے گئے تھے تو اس کا اظہار ہم کرتے ہیں کہ ہم فلاں دن فلاں جگہ گھومنے گئے تھے وغیرہ وغیرہ، تو اپنی سٹوری ہم سناتے ہیں۔ تقریر میں بھی وہی چیز کرنا ہوتا ہے کہ کسی ایک عنوان پر آپ کو گفتگو کرنا ہو۔ تو آدمی جب بات کرتا ہے تو اس کے پاس بات کرنے کے لیے بھی کچھ چاہیے، بولنے کے لیے کچھ ہوگا تو وہ بولے گا، بولنے کے لیے کچھ ہوگا نہیں تو وہ کیا بولے گا۔ تو اس کے پاس جو کچھ ہوگا بولنے کے لیے اس کو مواد کہا جاتا ہے، مٹیریل۔ اس کے پاس جو ہوتا ہے بولنے کے لیے اس کو مواد اور مٹیریل کہا جاتا ہے۔ مزدور ہے جو گھر کی تعمیر کر رہا ہے، تو گھر کی تعمیر کرنے کے لیے گھر کب تعمیر ہوگا؟ اس کے پاس وہ مٹیریل ہوگا تبھی تو جا کر وہ گھر کی تعمیر کرے گا۔ تو جو کچھ آدمی کو بولنا ہوتا ہے وہ مواد کہلاتا ہے۔ یہ مواد کہاں سے لیا جاتا ہے؟ یہ مواد کہاں سے لیا جاتا ہے؟ تو اس مواد کو لینے کی 4 جگہ ہیں۔ مآخذ خطابت آپ اس کو نام دے سکتے ہیں۔ مآخذ خطابت 4 ہیں۔ 4 جگہوں سے آپ وہ مواد لے سکتے ہیں جو آپ لوگوں کو پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ پہلا ہے مطالعہ، پہلا ہے مطالعہ، دوسرا ہے مشاہدہ، تیسرا ہے مکالمہ، اور چوتھا ہے مسامعہ۔ یہ وہ 4 جگہ ہیں جہاں سے آدمی بولنے کے لیے مواد حاصل کرتا ہے۔ مطالعہ، مشاہدہ، مکالمہ، مسامعہ۔ مطالعے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کتابوں کو پڑھے، میگزینز ہو، رسائل ہو، جرائد ہو، چھوٹے چھوٹے کتابچے ہوں وغیرہ وغیرہ، تو پڑھ کر کچھ چیزیں حاصل کرنا، یہ مطالعہ کہلاتا ہے۔ مطالعے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے غذائی مطالعہ اور ایک ہے دوائی مطالعہ۔ مطالعے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے غذائی مطالعہ اور ایک ہے دوائی مطالعہ۔ جیسے ایک انسان ہوتا ہے، اس کی ایک غذا ہوتی ہے، اس کی ایک دوا ہوتی ہے۔ غذا وہ روزانہ کھاتا ہے، صبح کو ناشتہ کرے گا، دوپہر کو دوپہر کا کھانا کھائے گا، پھر شام کو شام کا کھانا کھائے گا، تو یہ غذا ہے۔ اور کبھی ارجنٹ ایمرجنسی کوئی کیس آ گیا، بیمار پڑ گیا، تو اس موقع پر وہ دوائی کا استعمال کرتا ہے۔
تو مطالعے کی بھی یہی دو حیثیتیں ہیں کہ ایک ہوتا ہے غذائی مطالعہ اور ایک ہوتا ہے دوائی مطالعہ. غذائی مطالعہ یہ آپ کی نشو و نما کرتا ہے. جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دودھ اس کی غذا ہوتی ہے, تو وہ روزانہ کی بنیاد پر جب دودھ پیتا ہے تو پھر اس کا بدن بڑھتا ہے, پھر بڑا ہوتا ہے, اس کے بعد میں روٹی چبانا شروع کرتا ہے, پھر اس کے بعد میں بوٹی چبانا شروع کرتا ہے. تو اس طرح اس غذا کی وجہ سے اس کا جسم بڑھتا ہے اور وہ اس دنیا میں زندہ رہنے کے قابل بنتا ہے. تو یہ کمال ہوتا ہے غذا کا. کبھی بیمار ہو جائے تو دوا کی ضرورت پڑتی ہے, وہ ایمرجنسی کیسز میں وہ دوائی لیتا ہے تو اس میں اس کو اس بیماری سے نجات مل جاتی ہے. لیکن اصل صحت غذا پر دار و مدار رکھتی ہے. غذا صحیح ہوگی تو صحت برابر ہوگی. یہی حال ہے ایک انسان کا کہ جب وہ مطالعہ دونوں طرح سے کرتا ہے تو پھر وہ اس دنیا میں باقی رہ پاتا ہے, اس کی زندگی کا زندہ رہنے کا کوئی ایک مقصد حاصل ہوتا ہے. ایک انسان کو دونوں طرح کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک غذائی مطالعہ جو آپ کی روح کی نشو و نما کرے, علمی اعتبار سے. جسمانی اعتبار سے تو آپ 10 سال کے, 15 سال کے, 20 سال کے ہو سکتے ہیں, لیکن جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ آپ کی ذہنی عمر کتنے صدیوں بلکہ کتنے ہزاروں پر مشتمل ہوگی. مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے جس نے 20 سال کی عمر میں ایک کتاب پڑھی, اور اس کتاب پڑھنے والے نے اپنے زندگی کے 60ویں سال میں وہ کتاب لکھی. تو اس 20 سال کے لڑکے کو, بچے کو, اس کی 60 سالہ زندگی کا تجربہ نچوڑ مل گیا 1 گھنٹے کے اندر, 2 گھنٹے کے اندر. ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہ جسمانی اعتبار سے تو ابھی 20 سال کا ہے, لیکن اس کی عمر ہو گئی 60 سال کی, 80 سال کی, کیونکہ 60 سال تو اس کی زندگی کا تجربہ ہے. پھر اس نے نہ جانے کتنی کتابیں پڑھ کر وہ کتاب لکھی ہوگی. اندازہ لگا سکتے ہیں کہاں تک جائیں گے, کتنا حساب کریں گے. تو ایک آدمی مطالعے کی وجہ سے ذہنی طور پر اس کی عمر اتنی زیادہ ہو جاتی ہے جو صدیوں پر مشتمل ہوتی ہے. تو مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک مطالعہ وہ ہونا چاہیے جو غذا کے طور پر ہو, روزانہ ہونا چاہیے, جس میں تفسیر قرآن ہے, حدیث ہے, سیرت النبی ہے, سیر صحابہ ہے. آپ کی مطالعہ کا بھری ہوئی ہے کتابوں سے. یہ آپ کو غذائی اور دوائی مطالعہ دونوں بہم پہنچانے کے لیے کافی ہے. قرآن کے حوالے سے, تفسیر کے حوالے سے آپ مطالعہ غذا کے طور پر ایک مطالعہ آپ کا جاری رہنا چاہیے. پھر بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ کوئی مسابقہ آ گیا, یا جمعرات میں تقریر کرنے کے لیے استاد محترم نے کوئی عنوان دے دیا, تو اس وقت آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے, ایک ایمرجنسی آپ کو پیش آ گئی, تو اس وقت دوائی مطالعہ کام آتا ہے. تو فوراً موضوع سے متعلق کتب اور کتابیں آپ کو لینی پڑے گی, کھنگالنی پڑے گی, پڑھنا پڑے گا, اور اس وقت آپ کو اس پر بیان کرنا ہوگا یا تقریر آپ کو کرنی ہوگی. تو سمجھ میں آ گیا مطالعہ کسے کہتے ہیں, اس کی کتنی قسمیں ہیں, اور اس کا کیا کیا فائدہ ہے, نہ کرنے کا نقصان کیا ہے. تو مآخذ خطابت کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے, پہلی قسم وہ ہے مطالعہ, جو کتابوں کے ذریعے سے ہم کو حاصل ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر مشاہدہ. اللہ نے یہ آنکھیں دی ہے تو ہمیں آس پاس کا جائزہ لینا ہے. مثال کے طور پر جہیز کی لعنت پہ آپ کو تقریر کرنا ہے, تو مطالعہ کر کے تو آپ نے کتاب سے باتیں لے لی. پھر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں گے کہ ہمارے معاشرے میں جہیز سے متعلق کیا کیا چیزیں چل رہی ہے, کتنی لڑکیوں کی جانیں گئی ہے, کیا کیا نقصانات پیش آئے ہیں, کتنی لڑکیوں کو زندہ جلا دیا گیا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ آپ مشاہدہ کریں گے, آس پاس اطراف میں نظر ڈالیں گے, جائزہ لیں گے. تو یہ آپ کے مآخذ خطابت کا دوسرا حصہ تھا, مشاہدہ. تیسرے نمبر پہ مکالمہ, کہ جب آپ کو کوئی عنوان دیا جائے تو اس عنوان سے متعلق آپ کسی سے گفتگو کریں. مثال کے طور پر ہم ایک طالب علم ہیں, ہم کو کوئی عنوان دیا گیا تو ہم اپنے استاد کے پاس جائیں. استاد کے پاس جب ہم جائیں گے تو پوچھیں گے, حضرت ہمیں یہ عنوان دیا گیا ہے کہ ہمیں اس عنوان پر تقریر کرنی ہے, آپ بتائیے کہ اس عنوان پر کیا کیا باتیں کہنی ہمیں ہیں, کہاں کون کون سی کتابوں سے ہمیں مطالعہ کرنا ہے, اور کیا کیا چیزوں پر ہماری گفتگو اور تقریر مشتمل ہونی چاہیے. تو آپ نے مکالمہ کیا, بات چیت کی, یا ایک موضوع پر آپ کی یہ سوچ ہے, سامنے والے کی ایک سوچ ہے, آپ اس کو اس نظریے سے دیکھتے ہیں, وہ اس کو اس نظریے سے دیکھتا ہے. ہم نے آپس میں گفتگو کی, مکالمہ کیا, بات چیت کی, اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ باتیں ہمارے ذہن و دماغ میں آتی ہیں. میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں لیکن آپ میری بات سنتے ہوئے کوئی اور ایک بات آپ اخذ کریں گے. تو یہ مکالمے کی برکت ہوتی ہے, جس سے آپ کو بولنے کے لیے کچھ مواد حاصل ہو جاتا ہے. چوتھے نمبر پر ہے مسامعہ. مسامعہ سمعون سے بنا ہے, اس کا معنی ہے سننا.
اس عنوان پر پہلے سے جو تقریر ریکارڈڈ موجود ہے یا کسی عالم دین کی گفتگو آپ سن لیں تو آپ کو مواد مل جائے گا۔ غرض یہ کہ مواد حاصل کرنے کے یہ 4 ذرائع ہیں: مطالعہ، اس کی دونوں قسموں کے ساتھ غذائی مطالعہ، دوائی مطالعہ، دوسرے نمبر پر ہے مشاہدہ، تیسرے نمبر پر ہے مکالمہ، چوتھے نمبر پر ہے مسامعہ۔ ان 4 طریقوں سے آپ مواد حاصل کر سکتے ہیں۔ تقریر کتنے حصوں پر مشتمل ہوتی ہے؟ تقریر کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک ابتدائیہ، اور ایک ہوتا ہے وسطانیہ، اور ایک ہوتا ہے اختتامیہ۔ ابتدائیہ آغاز، اور دوسرا وسطانیہ درمیانی گفتگو، اور اختتامیہ اینڈ انتہا۔ جیسے اس کو آپ ایک انسان کی طرح دیکھ لیجئے، ایک انسان کے جس میں سر ہے ابتدائیہ، پھر اس کے بعد میں وسطانیہ، پھر ٹانگیں اس کا اختتامیہ۔ تو ہماری تقریر کا ابتدائیہ، وسطانیہ اور اختتامیہ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے ایک انسان کا جسم۔ ایک انسان کے جسم میں ابتدائیہ کیا ہے؟ سر، چھوٹا ہوتا ہے لیکن پرمغز ہوتا ہے، زبردست چیزیں ہوتی ہے، بڑی بھاری بات اس میں ہوتی ہے لیکن مختصر۔ سر چھوٹا ہے سارے جسم کے مقابلے میں، لیکن سر کے کیا کیا عجائبات ہیں، بھرا ہوا ہے کتنی ساری چیزوں سے، مختصر لیکن پرمغز۔ تو ہماری تقریر کا ابتدائیہ بھی ایسے ہونا چاہیے۔ تقریر میں ابتدائیہ میں ہوتا کیا ہے؟ ابتدائیہ میں اپنے عنوان کا تعارف ہوتا ہے۔ ابتدائیہ میں اپنے عنوان کا تعارف ہوتا ہے کہ معزز سامعین گرامی قدر، آج میری تقریر کا عنوان ہے عظمت والدین۔ تو آپ اپنی تقریر کا تعارف کراتے ہیں، اس کے بعد اس موضوع سے متعلق کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ اگر ابتدائیہ نہ ہو اور آغاز میں آپ اپنی گفتگو کا تعارف نہ کرائیں تو اور پھر آپ سیدھا مواد پیش کرنا شروع کر دیں، اللہ نے قرآن میں ماں باپ کی عظمت بیان کی ہے، تو جمے گا نہیں، اس کا اثر سامنے والے کے پر صحیح نہیں پڑے گا۔ یہ کیا بولنا چاہ رہے پتہ نہیں چلے گا جب تک آپ بولیں گے نہیں۔ تو ابتدائیہ میں آپ کو اپنے عنوان کا تعارف دینا ہوتا ہے، اور وہ تعارف لمبا نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم تقریریں بناتے ہیں ابتدائیہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، ابتدائیہ بالکل چھوٹا ہے۔ ابتدائیہ کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو خطبہ ہوتا ہے اور آپ کے موضوع سے متعلق کوئی ایک آیت یا ایک حدیث، پھر کوئی ایک شعر جو آپ کو عنوان کی طرف لے کر آئے، پھر اس کے بعد میں نثری اعتبار سے لفظ الفاظ میں آپ اپنے تقریر کا تعارف کراتے ہیں، اپنے عنوان کا تعارف دیتے ہیں۔ بالکل چھوٹا ہونا چاہیے۔ جب ہم تقریر بناتے ہیں، ہم ایک تو بیان ہے اس میں لمبا اگر ہم کریں گے ابتدائیہ اگر 2-4 منٹ کا ہوگا تو چلے گا، لیکن جب ہم تقریر کرتے ہیں وقت بالکل کم دیا جاتا ہے، تقریر میں وقت بالکل کم دیا جاتا ہے۔ اس کم وقت میں ہم کو اپنے عنوان کا ایسا تعارف کرا دینا ہے کہ عنوان کا تعارف بھی ہو جائے اور ہمارا اثر بھی سامنے والے کے اوپر پڑے۔ یاد رکھیے، آپ کی گفتگو کا آغاز آپ کے سامعین، آپ کے سننے والوں کی توجہات کو کھینچے گا یا بگاڑ دے گا؟ آپ نے سنا ہوگا، جیسے میں نے بات شروع کی، خطبے کے بعد میں جو کچھ میں نے کہا تھوڑا سا ہٹ کر تھا، وہ کانوں کو، دلوں کو اس طرف کھینچنے والا تھا، اپیل کرنے والا تھا۔ اگر میں ابتدا میں ایسے ہی حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یا اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے یا سیدھا اپنے عنوان پر آ جاتا تو آپ کی سماعت میری طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ لیکن ایک الگ طریقے سے میں نے اپنی بات کا آغاز کیا جس نے آپ کے دلوں کو میری طرف کھینچا، آپ کی سماعتوں کو میری طرف متوجہ کیا۔ تو آپ کی تقریر کا ابتدائیہ ایسا ہونا چاہیے کہ مجمع سارا منتشر ہو، لیکن آپ کے الفاظ ایسے ہوں، آپ کا ابتدائیہ ایسا ہو کہ خود بخود سامعین کی توجہ آپ کی طرف کھینچی چلی آئے۔ ابتدائیہ ایسا ہوتا ہے۔ ابتدائیہ میں بڑے بڑے جملے نہیں ہونے چاہیے، ابتدائیہ میں چھوٹے چھوٹے جملے ہونے چاہیے، بالکل چھوٹے چھوٹے جملے، لیکن اس کے اندر اثر آفرینی اتنی ہونی چاہیے، الفاظ کا ایسا چناؤ ہونا چاہیے کہ دل کھینچے چلے آنے چاہیے۔ اگر موقع ہوتا تو کامیاب اور زبردست ابتدائیہ کیسے ہوتا ہے، کن چیزوں سے ابتدا میں سامعین کی توجہ اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت وہ موقع نہیں ہے۔ لہذا ہم چلتے ہیں وسطانیہ کی طرف۔ ابتدائیہ سر پرمغز، جس میں انسانی میں سر پرمغز ہے، زبردست ہے، اسی طرح آپ کی تقریر میں ابتدائیہ کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے اور کیسے ہونا چاہیے، میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی۔ اس کے بعد میں وسطانیہ، ہم اپنے پیٹ کو دیکھ لیں، یہ درمیان میں، یہاں پر ساری چیزیں ہیں،
پیٹ ہے, آنت ہے, گردے ہیں, کلیجی ہے, پھیپڑ ہیں, ساری چیزیں ہیں. تو یہی آپ کی تقریر کا وسطانیہ ہے کہ اس میں قرآنی آیات, احادیث نبویہ, آثار صحابہ, واقعات اور ماحول کا مشاہدہ وغیرہ. تو آپ کی تقریر کا وسطانیہ کہ جس میں مکسچر ساری چیزیں ہونی چاہیے, جیسے پیٹ میں ساری چیزیں ہوتی ہے تو آپ کی تقریر کے وسطانیہ میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں اختتامیہ ہوتا ہے. اختتامیہ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی تقریر کو ختم کرتے ہیں تو ایک, اور اختتامیہ میں جس عنوان پر آپ نے بات کی ہے اس پر تشکیل ہونی چاہیے. عصمت والدین میری تقریر کا عنوان تھا, ابتدائیہ ہو گیا میرا, وسطانیہ میرا ہو گیا. تو اختتامیہ میں مجھے ابھارنا ہے, مجھے تشکیل کرنا ہے, مجھے لوگوں کو آمادہ کرنا ہے اس عنوان پر. والدین کی عظمت کو مان لے اور ان کی قدر کرے, یہ ان کی تشکیل کرنا ہے. ابتدائیہ زبردست ہو, وسطانیہ زبردست ہو, لیکن اختتامیہ نہ ہو تو پھر تقریر کی جان نکل جاتی ہے. جیسے انسان کا سر بھی زبردست ہے, اس کا پیٹ وغیرہ وسطانیہ بھی زبردست ہے, پیر سے معذور ہے, زبردست باڈی بلڈر ہے جس نے اپنی اپر باڈی زبردست بنائی ہے جم وم کر کے, لیکن اس کی ٹانگیں بالکل پتلی شاخوں کی طرح ہے, تو کیسا لگے گا؟ وہ بھدا معلوم ہوگا. اور جس میں انسانی کو ٹھہرنے کے لیے مضبوط ٹانگیں چاہیے, تو اسی طرح اختتامیہ بھی ایسے مضبوط ہونا چاہیے. اکثر ہم سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم تقریر کرتے ہیں, زبردست قرآن آیات وغیرہ بتا دیں, اس کے بعد میں مثال کے طور پر پریکٹیکلی ایک چھوٹا سا ڈیمو میں آپ کو دے دیتا ہوں. اللہ نے قرآن میں عظمت والدین پر یہ کہا ہے, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا کہا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا ہے کہ تیری ماں, تیری ماں, تیری ماں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کیسا لگے گا؟ ساری سامعین کی توجہ بکھر جائے گی. تو اختتامیہ کے بغیر تقریر کو ختم کرنا ساری تقریر کی جان نکال دیتا ہے. تو تقریر میں یہ 3 چیزیں ہیں, ابتدائیہ, وسطانیہ اور اختتامیہ. ان تینوں پر تقریر مشتمل ہوتی ہے. تقریر بنانے کے لیے کیا کیا چاہیے؟ تقریر بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز ارادہ چاہیے. سب سے پہلی چیز ارادہ چاہیے. بغیر ارادے کے کچھ نہیں ہوتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سرکار سردار نے فرمایا ہے, انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس میں تفسیر ہے, تشریح مختلف ہے. انما ثواب الاعمال بالنیات, اعمال کا جو ثواب ملتا ہے وہ نیتوں پر ہے, وغیرہ وغیرہ. اس میں ایک چیز یہ ہے, وجود الاعمال بالنیات, عمل وجود میں آتا ہے نیتوں کے وجہ سے. انسان کی سوچ پہلے کام کرتی ہے جس کے نتیجے میں کوئی عمل وجود میں آتا ہے. مثال کے طور پر میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنا ہاتھ اٹھاؤں تبھی میرا ہاتھ اٹھے گا. میں نہ سوچوں کہ مجھے اپنا ہاتھ اٹھانا ہے, میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں. انسان کا ہر کام اس کی سوچ کے تابع ہوتا ہے. تو سوچ کے ذریعے سے انسان کا عمل وجود میں آتا ہے. سوچ نہ ہو تو عمل وجود میں نہیں آتا. تو تقریر بنانے کے لیے سب سے پہلے ارادہ کرنا ہے کہ مجھے بنانا ہے تقریر, مجھے تقریر کرنی ہے. ارادہ نہیں ہوگا 7 سال 5 سال درس نظامی کے آپ مکمل کریں گے لیکن پھر بھی مقرر نہیں بنے, تقریر ہی نہیں کریں, کون آپ کو مجبور کر سکتا ہے بولنے پر؟ تو پہلی چیز ہے ارادہ. دوسرے نمبر پر انتخاب موضوع. بہت ساری باتیں ہیں دنیا میں کی جانے کے لائق, لیکن سب باتوں پر تھوڑی بات ہوتی ہے. کسی ایک عنوان کو منتخب کیا جاتا ہے, اس عنوان کو منتخب کرنے کے بعد اس پر گفتگو کی جاتی ہے. تو دوسرے نمبر پر انتخاب موضوع. تیسرے نمبر پر موضوع میں غور و خوض. عظمت والدین مجھے موضوع دیا گیا ہے تو مجھے اس موضوع سے متعلق کیا کیا باتیں کرنی ہیں, کن کن گوشوں پر مجھے روشنی ڈالنا ہے, کیا کیا باتیں سامعین کے سماعتوں کے حوالے کرنا ہے. تو موضوع سے متعلق غور و خوض ہمیں کرنا ہے. چوتھے نمبر پر موضوع سے متعلق کتب ہمیں حاصل کرنی ہے. عظمت والدین پر عربی میں کون سی کتابیں لکھی گئی ہے, اردو میں کون سی کتابیں لکھی گئی ہے, انگریزی میں کون سی کتابیں اگر آتی ہو تو کون سی کتابیں لکھی گئی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو موضوع سے متعلق کتب, جرائد, رسائل, میگزینز, دیواری پرچے, جتنی چیزیں آپ حاصل کر سکتے ہو وہ چیز کرنی ہے. اس کے بعد میں تکلیف کا خاکہ, یعنی آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اس کے کتنے حصے ہمیں کرنا ہے,
کیا کیا چیزیں کرنا ہے. تو آپ ایک نقشہ تیار کریں گے کہ میری تقریر میں کیا کیا چیزیں ہوگی. ابتدا میں خطبہ ہوگا جو موضوع سے متعلق ہوگا, اس کے بعد میں ایک شعر ہوگا جو موضوع سے متعلق ہوگا, اس کے بعد ہمیں خطاب کرنے کے لیے الفاظ ہوں گے, سامعین گرامی قدر, سامعین ذی احتشام وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد میں ابتدائیہ ہوگا, پھر اس کے بعد میں وسطانیہ ہو گیا. وسطانیہ میں پہلے قرآن کی آیت رکھوں گا, پھر دوسرے نمبر پر احادیث رکھوں گا, پھر آثار صحابہ رکھوں گا. ایسی چیزیں آپ یہ خاکہ بنائیں گے. اس کے بعد میں ہے کہ آپ اس کو چیک کرائیں گے. اس کے بعد میں آپ مواد لکھنا شروع کریں گے, تقریر بنانا شروع کریں گے. اب اس میں 4 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ موضوع سے متعلق مواد, موضوع سے متعلق کتابوں کا مطالعہ اور اس سے مواد حاصل کر لینا. دوسرے نمبر پر ادبی کتابوں کا ذخیرہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. جو مواد آپ نے حاصل کیا ہے اس کو ادبی شکل میں ڈالنا. تیسرے نمبر پر تقریری موضوعات پر جو کتابیں شائع ہو چکی ہے, انعامی تقریریں وغیرہ وغیرہ اس عنوان سے, ان تقاریر کے ساتھ اپنی تقاریر کا موازنہ کرنا کہ میں نے جو بنایا ہے کیا یہ مسابقتی تقریر ہے یا نہیں ہے, کیا اس کو تقریر کا نام دیا جا سکتا ہے یا اس کو خطاب یا باز کا نام دیا جا سکتا ہے. موازنہ کرنا چاہیے. پھر اپنے اساتذہ کو دکھانا چاہیے کہ حضرت یہ میں نے کیا ہے, میں نے جمع کیا ہے, کیا کمی کوتاہی رہ گئی ہے, اس کے نو کو پلک سوار دیجیے گا. یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد میں بہترین تقریر وہ ہوتی ہے جن میں 12 چیزیں ہوں. بہترین تقریر وہ ہوتی ہے جن میں 12 چیزیں ہوں. پہلی چیز ہے موضوع سے متعلق خطبہ. موضوع سے متعلق کوئی خطبہ ہونا چاہیے, اس میں قرآن کی آیت یا کوئی حدیث نبوی ہونی چاہیے. لیکن تقریر میں یہ بالکل بہت مختصر ہونے چاہیے. جب آپ مسابقتی تقریر کرتے ہو, مسابقتی تقریر بناتے ہو, تو اس وقت آپ اپنے خطبے کے لیے 20 سیکنڈ سے زائد آپ کو نہیں دینا ہے. یاد رکھیے, اکثر ہوتی غلطی ہے کہ خطبے میں ہم زیادہ وقت لگاتے ہیں, حالانکہ خطبہ کوئی زیادہ دیکھتا نہیں ہے. آپ کا مواد دیکھتا ہے, آپ کا انداز پیشکش دیکھتا ہے. تو خطبے میں کہ 5 ہی منٹ میں آپ کو اپنا معافی ضمیر جو کچھ آپ نے مطالعہ کیا ہے اس کو 5 منٹ میں رکھنا ہے. آپ خطبے میں شروع کریں گے اور آپ کی تقریر کے لیے وقت منتخب کیا گیا ہے 7 منٹ یا 6 منٹ یا 5 منٹ, اور آپ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من, اتنا لمبا آپ خطبہ دے رہے ہیں. 5 منٹ کی مسابقتی تقریر ہے. آپ اپنا مواد کب پیش کریں گے, کیسے پیش کریں گے؟ تو مسابقتی تقریر یا ہفتہ واری انجمن میں جو تقریر آپ کو کرنی ہے بالکل مختصر خطبہ ہونا چاہیے. بالکل مختصر خطبہ. ہماری عادت تو یہ تھی, اگر قرآن کی آیت بھی خطبے میں اگر رکھنا ہو, حامدا و مصلیا و معوذا و مسمیا, نحمده و نستعینہ آ گیا, و نصلی علی رسول کریم آ گیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آ گیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گیا, پھر آگے آیا تھا خالی حامدا و مصلیا و معوذا و مسمیا. انہی میں ساری چیزیں ہو گئی. اس کے بعد میں آیت پڑھ دی, پھر ہم نے عنوان پر ہم آ گئے. تو تقریری یا انجمنی جو خطبہ ہوتا ہے وہ بالکل مختصر. پہلی چیز 12 چیزوں میں سے پہلی چیز مختصر, موضوع سے متعلق مختصر خطبہ. دوسرے نمبر پہ موضوع سے متعلق کوئی ایک شعر ہونا چاہیے جو آپ کی تقریر یا عنوان کی طرف اشارہ کر رہا ہو, اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہو. تیسرے نمبر پر خطابی جملے. تیسرے نمبر پر خطابی جملے جس میں آپ سامعین کو اپنی طرف متوجہ کریں. خطابی جملے ہونے چاہیے. ہاں کبھی ضرورت نہیں پڑتی ہے, اگر آپ کا ابتدائیہ مضبوط ہو تو وہاں پر خطابی جملوں کی کوئی ضرورت نہیں. جیسے میں نے آغاز کیا تھا اپنی بات کا, وہاں پر میں نے بالکل شروع میں خطاب نہیں کیا, آپ کو اپنی طرف متوجہ نہیں کیا, بلکہ میں نے کچھ اور اس وقت میں کہا تھا جس نے آپ کی توجہ کو میری طرف کھینچا. تو خطاب جو ہوتا ہے وہ توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے ہوتا ہے. لیکن آپ کا ابتدائیہ اگر ایسا ہو کہ جس میں خطابی جملوں کی ضرورت نہ ہو تو پھر وہاں پر خطابی جملوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے, اس سے آپ کا وقت بھی بچتا ہے. چوتھے نمبر پر مختصر مگر پرمغز ابتدائیہ. ابتدائیہ بالکل لمبا نہیں ہونا چاہیے, بالکل شارٹ اینڈ سویٹ, بالکل جس طرح بدن انسانی میں سر کی حیثیت ہے, مختصر مفید, ویسے ہی آپ کا ابتدائیہ ہونا چاہیے. اس کے بعد میں 5ویں نمبر پر آیات قرآنیہ, آپ کی تقریر کی جان ہے. 6 نمبر پر احادیث نبویہ, آپ کی تقریر کی جان ہے. پھر مستند واقعات,
مستند واقعات بھی آپ کی تقریر میں ہونی چاہیے، لیکن یاد رکھیے مستند واقعات کا مطلب یہ ہے کہ مکمل واقعہ آپ بالکل بھی تقریر میں بیان نہیں کر سکتے. تقریر میں واقعات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ایسے جملے ہونے چاہیے جو اشارہ کرتے ہوں اس واقعے کی طرف. جیسے اللہ وہ ہے کہ جس نے فرعون کو دریائے نیل میں غرق کیا. آپ نے ایک جملہ کہا، سارے واقعے کی طرف اشارہ ہو گیا، سارے واقعے کی طرف اشارہ ہو گیا. اللہ ایسا محافظ ہے کہ جس نے غار حرا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی دشمنان اسلام سے. ایک جملے میں آپ نے اس پورے واقعے کی طرف اشارہ کر دیا. اگر آپ مکمل واقعہ بیان کریں گے آپ کی تقریر کی جان کو ختم کر دے گا یہ عمل. تو تقریروں میں واقعات نہیں ہوتے ہیں، واقعات مستند ہونی چاہیے اور ہوں تم صرف اشارے میں، اشارات ہونے چاہیے جو اس واقعے کی طرف ہمارے سامعین کی توجہ مبذول کراتی ہو. اس کے بعد میں گردان کے الفاظ آپ کی تقریر میں ہونے چاہیے. گردان کے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا جملہ ہونا چاہیے جس میں کئی سارے جملے ہوں. جیسے اللہ وہ ہے کہ جس نے زمین کو بنایا، اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمان کو بنایا، اللہ وہ ہے کہ جس نے دھرتی کا فرش بچھایا، اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمان میں ستارے چمکائے. تو اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے. اسی طرح کے بہت سارے جملے بن سکتے ہیں. تو اللہ وہ ہے یہ گردان کے الفاظ ہیں. تو تقریر میں جان ڈالنے کے لیے کچھ ایسے جملے ہونے چاہیے جو ایک جیسے نظر آتے ہوں. اس میں بولنے میں مزہ آتا ہے، سامعین پر اس کا بڑا زبردست اثر پڑتا ہے. اس کے بعد میں ہے 9ویں نمبر پر جو کچھ ہم نے مطالعہ کیا ہے تو ایک نقطہ، ایک استدلال اپنی طرف سے بھی ایڈ کرنا چاہیے. بیان اب تک تو مواد ہم نے وہ سارا جمع کیا جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن ان سب کو پڑھ کر بھی آپ کا بھی کوئی خیال، آپ کا بھی کوئی استدلال، آپ کی طرف سے بھی آپ کے ذہن و دماغ میں بھی کوئی نقطہ آیا ہوگا نا. تو اپنی ذاتی صلاحیت کے ارتقاء کے لیے آپ کو جو چیز سمجھ میں آئی ہے اس کو اپنی تقریر میں شامل کرنا چاہیے، اس کو اپنی تقریر میں شامل کرنے چاہیے. یہ 9ویں نمبر پر تھی. 10ویں نمبر پر ہے ذاتی یا حالاتی مشاہدہ. آپ کا اپنا مشاہدہ کیا بتاتا ہے کہ معاشرے میں اس عنوان کے حوالے سے کیا بے راہ روی چل رہی ہے، کیا کمی کوتاہی ہو رہی ہے. حالات کا مشاہدہ اور اس کا ذکر آپ کی تقریر میں ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد میں ہے اپنی بات کی تائید میں کوئی شعر وغیرہ ہونے چاہیے. اپنی بات کی تائید میں کوئی شعر ہونا چاہیے. جیسے بچوں کی تعلیم و تربیت میں ماں باپ کا کردار، خاص طور پر ماں کا کردار، یہ عنوان آپ کی گفتگو کا چل رہا ہے تو اس میں آپ یہ شعر استعمال کر سکتے ہیں. اصلاح قوم آپ کو منظور ہو اگر، اصلاح قوم آپ کو منظور ہو اگر تو بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجیے. تو اپنے عنوان کی تائید میں آپ نے ایک شعر کا استعمال کیا تو یہ آپ کی تقریر میں جان ڈال دے گا. پھر 12ویں نمبر پر ہے خوبصورت اور جاندار الفاظ میں اختتامیہ ہونا چاہیے. اختتامیہ بالکل ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایسے پرزور تشکیل اس میں ہونی چاہیے. تو کامیاب تقریر وہ ہوتی ہے جن میں یہ 12 چیزیں ہوں. ایک آدھ چیز کم بھی ہو تو ہو سکتا ہے لیکن دوسری چیزیں اس کو کور کر لینی چاہیے. اس کے بعد میں یہ تو ہم نے جان لیا کہ بولنا کیا ہے، بولنا کیا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ بولنا کیسے ہے. یعنی اب تک ہم گفتگو کر رہے تھے زبان بولی کے حوالے سے، اب ہم آتے ہیں بدن بولی کے حوالے سے. یاد رکھیے الفاظ کے 3 درجے، آواز کے 3 درجے ہیں. آواز کے 3 درجے ہیں: طلوع، عروج، غروب. طلوع، عروج، غروب. الفاظ خود اپنا معنی اور مفہوم بتا رہے ہیں کہ اس کا کیا مطلب. سورج کو ہم دیکھتے ہیں وہ نکلتا ہے تو اس کے نکلنے کو ہم طلوع کہتے ہیں. پھر وہ اونچا ہوتا ہے، سروں پر آ جاتا ہے تو وہ اپنے عروج پر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد میں ڈوبنے لگتا ہے تو وہ غروب کہلاتا ہے. ہماری آواز بھی ایسے ہی ہونی چاہیے. ان 3 درجوں میں ہماری آواز کھری ہوئی ہونی چاہیے: طلوع، عروج، غروب. جب ہم گفتگو کا آغاز کریں تو بالکل ابھی سورج طلوع ہو رہا ہے، نکل رہا ہے، اس کی جو کرنیں ہیں آہستہ آہستہ بدن انسانی پر پڑتی ہے اور وہ جو دھوپ کا جو لیول ہوتا ہے بعد میں سورج کی جو تمازت ہے اس کو برداشت کرنے کے قابل بناتا ہے. بالکل کم روشنی ہوتی ہے تو انسان اس کی طرف دیکھ بھی سکتا ہے،
اور اس کو سہ بھی سکتا ہے. تو آپ کی گفتگو کا آغاز بالکل آہستہ ہونی چاہیے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. عزیز دوستو، آج کی اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے اس طرح طلوع ہو رہا ہے. اس کے بعد میں جیسے جیسے آپ کی گفتگو آگے بڑھتی جائے گی تو آپ کی آواز کا جو لیول ہے وہ عروج کی طرف جائے گا. پھر جس طرح سورج اپنے عروج پر آتا ہے تو پھر اس کی طرف دیکھا نہیں جا سکتا، یا اس کے شدت میں تمازن میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو آپ کی آواز کا عروج بھی، آواز کا عروج کیا ہے؟ جہاں سے ہماری آواز پھٹنا شروع ہو جائے اس سے ایک درجہ، ایک قدم پہلے تک عروج کہلاتا ہے. پھٹی ہوئی آواز میں گلے پھاڑ پھاڑ کر تقریر کرنا ہے، یہ عروج نہیں ہے، یہ زوال ہے. یہ عروج نہیں ہے، یہ آپ کی گفتگو کا زوال ہے. اتنا زیادہ آپ نے چیخ دیا ہے کہ اس کے بعد آپ سے آگے بولا ہی نہیں جا رہا. آپ کو پانی پیش کیا جا رہا ہے کہ حضرت تھوڑا کام ڈاؤن، نیچے آئیے گا. تو اتنی اونچی آواز میں آپ کو گفتگو، اتنی زیادہ اونچی آواز تک، لیول تک اپنی آواز کو نہیں لے جانا ہے جہاں سے آپ کی آواز پھٹنی شروع ہو جائے. تو عروج وہاں تک کہ جہاں سے آپ کی آواز پھٹنا شروع ہو جائے، اس سے ایک قدم پہلے تک. پھر اس کے بعد میں غروب، اختتام، پھر دھیرے انداز میں آپ کی آواز کی ٹون، اس کا والیوم بھی کم ہو جاتا ہے. اس انداز میں آپ اپنی تقریر کو ختم کریں گے. آج ہی عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے حالات میں ہم اس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں. آج ہی کیا ہو گیا، حضرت کو پانی تو پلائیے، بڑے جوش میں آ گئے. تو ایسے تقریر نہیں کی جاتی، بیان بھی نہیں کیا جاتا. آپ سیدھا عروج پہ آ گئے ہیں اور یہ عروج آپ کو زوال کی طرف لے جا رہا ہے. پھر ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے تقریر بڑے زبردست انداز میں کی اور عروج پہ اپنی گفتگو کی. عصمت والدین کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے. ماں باپ کے ساتھ میں گھناؤنی حرکتیں کی جا رہی ہے، انہیں اپنے گھروں سے باہر نکالا جا رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو آپ کی آواز میں غروب ہی نہیں تھا. آواز میں طلوع، عروج، غروب یہ ہونی چاہیے. ابتدائی مرحلے میں سیکھنے کے لیے ہم طلوع، عروج، غروب کو تقریر کے تینوں حصوں، ابتدائیہ، وسطانیہ اور اختتامیہ پر تقسیم کریں گے. ابتدائیہ میں آواز کا طلوع ہونا چاہیے، وسطانیہ میں آواز کا عروج ہونا چاہیے، اختتامیہ میں آواز کا غروب ہونا چاہیے. ابتدا میں یہ بات سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ یہ طلوع، عروج، غروب ہوتا کیا ہے. ایک عربی کی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر ایک نثر کی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر ایک نظم کی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا. مشق کیسے کرنی ہے. سورہ قاریہ کی تلاوت ہم کرتے ہیں. عربی: القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. طلوع، عروج، غروب آپ نے دیکھا ہے. تو اپنی آواز کا طلوع، عروج، غروب مشق کرنا ہے تو اس انداز میں آپ عربی میں مشق کر سکتے ہیں. نثر میں آپ اردو میں اگر آپ اس کی مشق کرنا چاہیں تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہم دے دیتے ہیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو سب پر مہربان، بڑا مہربان ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اے خدا ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اے خدا ہمیں ایسے راستے پر چلا جو بالکل سیدھا ہو، ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کے راستے پر نہیں کہ جن پہ تیرا غضب نازل ہوا یا جو خود گمراہ ہے. اے خدا ہماری اس دعا کو قبول فرما. طلوع، عروج، غروب. آپ نے طلوع بھی دیکھا، آپ نے عروج بھی دیکھا، آپ نے غروب بھی دیکھا. تو یہ اس انداز میں اشعار میں اس کی مثال ہم لے رہے ہیں. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا گر دل فطرت شناس دے تجھ کو،
خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالو گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو یہ اشعار کے انداز میں طلوع عروج غروب کی مثال ہے. لیکن یہ ابتدائی مرحلے میں ہے کہ آپ اپنے ہر کلام کو انتیری سن، لیکن جب آپ کو اس پہ تھوڑا سا کنٹرول آ جائے گا، اپنی آواز پہ آپ کو مہارت حاصل ہو جائے گی، تو پھر آپ اس کو جملے جملے میں بھی طلوع عروج غروب کا آپ مزہ لے سکتے ہیں. ایسے ہر مبتدا پر آپ طلوع عروج پر لے جائیں، پھر خبر آپ غروب میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ وہ ہے جس نے زمین کو بنایا، اللہ وہ ہے جس نے ساری کائنات کا خالق ہے. تقریروں میں ہوتا ہے تو ایک جملے میں آپ نے طلوع عروج غروب کو استعمال کر لیا. ایسا اشعار بھی فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. تو ہر جملے میں بھی آپ کو کمال حاصل ہو جائے گا. آہستہ آہستہ مشق پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جتنا زیادہ آپ مشق کریں گے، جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے، آپ کی پریکٹس آپ کو مزید مضبوط کرتی جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ چیز میں آپ کے سامنے رکھی کہ آواز کا لیول کیسا ہو. دیکھیے، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ کس جملے کو کیسے بولیں. جو جملہ جیسا ہو اس جملے کو ویسا بولیں. بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے. خوشی بھرا جملہ ہے تو اس کو خوشی کے انداز میں. غم پر مشتمل کلمات آپ کے جملے میں ہیں تو آپ کا انداز بھی غم زدہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو جیسے کوئی کہے اپنے والد کے انتقال کی خبر، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اچھے تھے صبح میں چلے گئے، رات میں کھانا کھاتے دعوت میں جا کے آئے تھے، صبح صبح انتقال ہو گیا. افسوس، غم کا موقع تھا، اظہار خوشی کے انداز میں. خوشی کا موقع ہے، میں پاس ہو گیا، میں فرسٹ آیا اپنی کلاس میں، صاحب بھی خوش ہو گئے، میرے کو انعام دیے، بڑی پذیرائی میری کی گئی، بڑے خوش ہوئے. قول اور فعل میں تضاد ہے، قول اور فعل میں تضاد ہے. تو انداز وہی ہونا چاہیے جیسے جملہ ہو. سوال، آپ کا جملہ اگر سوالیہ ہے تو انداز بھی سوالیہ ہے. ایک ہی جملہ ہے، مثال کے طور پر یہ عالم ہے، ایک جملہ آپ نے پڑھا یا ایک جملہ یہ عالم ہے. اگر میں کہوں، کسی نے پوچھا یہ کون ہے، یہ عالم ہے، یہ عالم ہے، یہ جملہ خبریہ ہو گیا. خبر کے انداز میں نے یہ عالم ہے، سوالی انداز ہو گیا. پوچھنا چاہ رہے کہ کیا یہ عالم ہے، پھر عالم عالم. یہ ایک تو تھا جملہ خبریہ، دوسرا تھا جملہ استفہامیہ، یہ تیسرا تھا جملہ چیٹیہ. تانا تھا، اس تانا بھرا لہجہ تھا. تو جملہ ایک ہی ہے لیکن بولنے کا انداز. لہجے جو ہوتے ہیں نا، الفاظ کو سینوں میں اتار دیتے ہیں. لہجے جو ہوتے ہیں نا، الفاظ کو سینوں میں اتار دیتے ہیں. لہجے کے اثر آفرینی اپنی جگہ پر. لہجے ہی ہے جو دل سی بھی لیتے ہیں، جو دل چیر بھی لیتے ہیں. دل جیت بھی لیتے ہیں، دل چیر بھی لیتے ہیں. لہجے بڑے میٹر کرتے ہیں. تو میں نے یہ جو کہا کہ زبان بولی جس میں الفاظ کا کھیل ہوتا ہے، بدن بولی، اور ریسرچز یہ بتاتی ہے زبان بولی اور بدن بولی میں سب سے زیادہ اہمیت بدن بولی کو ہے. تحقیقات الگ الگ ہے. بعض تحقیقات سن کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ ذرا اوورچ ہو گیا، غلو پر مبنی ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ گفتگو میں، کمیونیکیشن میں بدن بولی کا کردار 96% ہوتا ہے، 96% ہوتا ہے، اور زبان بولی کا کردار گفتگو میں، بات چیت میں 4% ہوتا ہے. اوورچ ہو گیا مجھ سے، زیادہ نہیں بول دیا، تھوڑا کم کر لیتے ہیں. دوسرے حضرات کی تحقیق پیش کرتا ہوں. بعض حضرات بولتے ہیں کہ 70% بدن بولی کا، 30% بدن بولی کا. لیکن ہم مولوی برادری ہے، وہ بھی ہضم نہیں ہوتا ہے، 50-50 کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مواد ہونا چاہیے. زبان بولی کہ جو کچھ ہم کو بولنا ہے، مواد 50% اس کے، اور جس انداز میں بولنا ہے وہ 50%.
یاد رکھیے عوام سامعین اسلوب القاء آپ کے بولنے کے انداز سے متاثر ہوتے ہیں. کریم عاجز نے کہا تھا نا کہ بات گرچہ بے سلیقہ ہو کریم بات کہنے کا سلیقہ چاہیے. ٹھیک ہے, تو بات گرچہ بے سلیقہ ہو لیکن سلیقے سے پریزنٹیشن میٹرز. پریزنٹیشن میٹرز. عثمان آپ 2 اور 5 روپے کا پارلے جی بسکٹ لائیے مہمان کے واسطے, لا کے بسکٹ کا پوڑا دے دیجئے آپ کے لیے حضرت, اور وہی پارلے جی کا بسکٹ کا پوڑا اس کو آپ ایک تشتری میں پورا گول راؤنڈ بنا کر بیچ میں بھی کچھ رکھ کر بیچ میں چائے رکھ کر پیش کیجیے. اصل آفرینی کس کی ہے؟ سیدھا بسکٹ کا پوڑا ہاتھ میں تھما دینے کی ہے, یا ایک کشتی میں 5 روپے کے بسکٹ کے پوڑے کو گول انداز میں پھیلا کر بیچ میں چائے پیش کر کے دینا. پریزنٹیشن میٹرز. باطل کا سارا زور پریزنٹیشن پر ہے. آج بات بالکل جھوٹی ہے, بالکل باطل ہے, جھوٹ پر مبنی کلام ہے, زندگیوں دنیا اور آخرت کو برباد کر دینے والی چیزیں ہیں, لیکن ان کا انداز پیشکش ایسا ہے جو دلوں کو اپنی طرف موہ لیتا ہے. کیا وجہ ہے؟ علامہ چیخ مار پاشا احمد نشبندی صاحب کو سنا جاتا ہے. متفق ہے آپ سے؟ آپ لوگ اس وقت گفتگو میں کچھ نہیں ہے, نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. قرآن حدیث اس میں ہے تو زخمی حالت میں ہے, قرآن ہی پروار ہے, احادیث ہی پروار ہے, لیکن لوگ سنتے ہیں کیوں؟ انداز ویسا ہے, انداز ویسا ہے. ہم حق پرست, اہل حق, حق اپنے پاس رکھنے والے لوگ, سارا حق ہمارے پاس موجود ہے, لیکن انداز پیشکش ویسا نہیں ہے. ڈاکٹرز انجینئرز کی طرف ان کو سننے کے لوگ راغب ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ انداز پیشکش. وہ اس گفتگو میں اس زبان میں بات کرتے ہیں جس زبان کو پبلک سمجھتی ہے. ہم آئیں گے اپنا 5 سال عالم کورس کر کے عوام میں انسان کشت زار گندم میں فصلیں گندم نہیں ہو پائی, سامنے سے مسلی آئے گا آمین کیا. اور جیسے ایک صاحب تھے, ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت جب بھی خطاب کرتے تھے سامعین تو اکتا جاتی تھی, کوئی جماعیہ لیتا تھا, کوئی سو جاتا تھا, کوئی چلے جاتے تھے, لیکن ایک صاحب تھے جو ہمیشہ بڑے غور سے سنتے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہتے تھے. تو حضرت اسے ایک آدمی کے واسطے خطاب کرتے تھے ہمیشہ. ایک مرتبہ پوچھ لیا, ماشاءاللہ آپ کا دل بڑا نرم ہے, ہمیشہ آپ کی آنکھوں سے بہتے, جب بھی میں کلام کرتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں, میری بات انداز گفتگو اتنا آپ کو بھاتا ہے. تو حضرت آپ کیا بولتے وہ تو سمجھ میں نہیں آتا, لیکن میرا ایک بکرا تھا, اس کو داڑھی تھی, داڑھی آپ کے جیسی تھی, آپ کو دیکھے تو میں یاد آیا تھا کہ رو دوں. ایسا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس قرآن ہے, احادیث ہے, مضبوط سے مضبوط تر دلائل ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارا اثر و رسوخ, ہماری گفتگو سامنے والے کو متاثر نہیں کرتی, اس وجہ سے کہ انداز گفتگو صحیح نہیں ہے. زبان بولی اتنی زیادہ اہمیت ہمارے پاس نہیں رکھتی ہے. بدن بولی کا بھی بڑا کردار. بدن بولی پر تو مختصر مستقل کورسز ہوتے ہیں. بدن بولی پر آپ کا ٹھہرنے کا انداز بتا دیتا ہے کہ آپ پر اعتماد ہیں یا آپ خوف زدہ ہیں. آپ کے ٹھہرنے کا انداز کیسے ہو, بولنے کا انداز کیسے, ہاتھ آپ ہلاتے ہیں تو کیسا ہاتھ ہلائیں, اشارہ کرتے ہیں تو کیسے اشارہ کریں. آپ کی بھویں آپ بتاتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ انسان کی زبان دیکھ کر اس کی صحت بتائی جا سکتی ہے, اس کے ناخن دیکھ کر اس کی صحت بتائی جا سکتی ہے. یہ تو آپ نے نہیں سنا ہوگا, لیکن یہ تو سنا ہوگا نا کہ قارورہ لانے کے لیے کہتے ہیں حکما, یعنی یورین پیشاب لانے کے لیے پیشاب کی رنگت دیکھ کر ہمارے جسم میں کیا خوبیاں کیا خرابیاں وہ بتا دیتا ہے. جب ایک چیز دوسری چیز پہ دلالت کرتی ہے تو میرا یوں بیٹھنا یا میرا یوں بیٹھنا, میرا یوں بیٹھنا, یہ کیا اثر نہیں ڈالے گا سامنے والے پر. آپ کو جہاد پہ تقریر کرنی ہے, آپ ہیں عاجزانہ انداز اختیار کر کے آپ جہاد پہ تقریر کر رہے ہیں. یہ تو چلے کی تشکیل ہوئی سر, یہ جان کی تشکیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بدن بولی بڑی اہمیت رکھتی ہے. آپ کے ٹھہرنے کا انداز بات کرتا ہے. میں نے شروع میں کہا تھا خاموشیاں چیخ مارتی ہیں, سناٹے شور مچاتے ہیں, لیکن اس کو سننے کے لیے کان چاہیے, اس کو سننے کے لیے کان چاہیے. کبھی ہم کسی بڑے سے کوئی بدتمیزی کر دیتے ہیں
اور اگر وہ اعلیٰ ظرف کا حامل ہو تو صرف اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. انہوں نے کچھ کہا نہیں لیکن بہت کچھ وہ کہہ گئے. صرف آنکھوں سے انہوں نے گھور کے دیکھا, سہم جاتا ہے سامنے والا. بدن بولی بڑی اہمیت کی حامل ہے. ہمارے پاس انجمنوں میں, مدرسوں میں زبان بولی پر توجہ دی جاتی ہے, کیسے بولنا ہے تقریر وغیرہ بتایا جاتا ہے. بدن بولی پر تھوڑا کم بولا جاتا ہے. تو بدن بولی پر بھی بڑی توجہ کی ضرورت ہے اور اس طرف اپنی توجہات کو مبذول کرنے کی ضرورت ہے. ہم ایسے انداز میں ٹھہریں کہ ہم با اعتماد ہوں. اب آتے ہیں تقریر کے لیے, تقریر مسابقے میں آپ کو بلایا جائے, ٹھیک, تو آپ کا نام لیا جاتا ہے, آپ اسٹیج پہ آ کے بولنا شروع کرتے ہیں. یہاں سے آپ کی زبان بولی کا آغاز ہو رہا ہے, لیکن آپ کی بدن بولی کا آغاز اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب اناؤنسر صاحب آپ کا نام لیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ پیچھے بیٹھے ہوئے, آپ یہاں اسٹیج سے آواز دی کہ فلاں صاحب تشریف لائیں اسٹیج پر اور اپنے معافی ضمیر کا اظہار کریں. تو آپ جب وہاں سے اٹھتے ہیں تو اٹھنے سے ہی آپ کی بدن بولی کا آغاز ہو جاتا ہے. آپ اس انداز میں آتے ہیں, آپ کی بدن بولی کا آغاز. ایک صاحب تھے, وہ جب بھی ان کو تقریر کے بلایا جاتا تو وہ بالکل پیچھے بیٹھا کرتے تھے, بالکل پیچھے بیٹھا کرتے تھے جان بوجھ کر. جب ان کو تقریر کے بلایا جاتا تو وہ پیچھے سے بالکل اپنی آستین چڑھاتے ہوئے آتے تھے. ہم ہنستے ہیں دوسرے طرف, کیا کھٹے دے رہا ہوں, کیا کھٹے پوزا مار رہے ہیں. تو لیکن ان کو معلوم تھا کہ ان پر ہنسا جاتا ہے, ان پر جملے کسے جاتے ہیں, پھپتیاں کسی جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آستین وہیں سے, جہاں سے ان کو بلایا جاتا وہیں سے وہ اپنے آستین چڑھا کر آتے ہیں. اس کا ایک اثر لاشعوری طور پر, ذہن انسانی کے 3 حصے ہیں, شعور, لاشعور, تحت شعور. تو لاشعور ذہن کا جو حصہ ہے اس پر اثر ہوتا ہے. یہ آپ کے اعتماد کو بتاتا ہے کہ میں تقریر کے لیے, میدان جیتنے کے لیے, میدان مارنے کے لیے بالکل تیار ہوں. میں میدان مارنے کے لیے بالکل تیار ہوں. آپ کا انداز, آپ کا آستین چڑھا کر آنا اس بات کی دلیل ہے آپ پر اعتماد ہے, آپ با اعتماد ہے. آپ کو تقریر بھی زبردست یاد ہے, آپ نے تیاری بھی بھرپور کی. پھر آپ کا مائک پہ آنا, ڈائس پہ آنے کے بعد آپ کا اپنے انداز میں مائک کو درست کرنا اثر ڈالتا ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ سامنے والے کے دلوں میں رعب بٹھاتا ہے. آگے انہوں آگے تو کوئی بھی تقریر نہیں کر سکتا, ایک بندہ ہمیشہ فرسٹ رہتا, اب کسی اور کا کوئی چانس نہیں. تو آپ کی بدن بولی پورا اعتماد ہونا چاہیے, بدن بولی کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. ہم عام طور پر جھولتے ہیں ٹھہرے ٹھہرے, اگر اجازت ہو تو ٹھہر کے دکھاؤں. ہم ٹھہرتے ہیں, آسین اترے ہیں, سمجھیے آپ لوگ, ٹھیک, تقریر کے لیے بلایا گیا ہے تو اس انداز میں. بعض حضرات اپنا کرتا جیب کے پاس کا حصہ اس کو نیچے کھینچتے ہیں. آپ اپنی زبان سے کچھ بھی کہیے گا لیکن بدن بولی کچھ اور کہہ رہے ہیں. بدن بولی کی چیخوں میں زبان بولی کی آوازیں دب جائیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا, میں نے بہت اونچا بولا لیکن ساتھ میں جھولا, ساتھ میں جھولا. تو بدن بولی زبان بولی پر غالب آئی نہیں ہے, تو ہم جھولتے ہیں, ہم جھولتے ہیں. جھولنا نہیں چاہیے. اور ہم تقریر کے لیے جب ٹھہریں بالکل پیر چیر کر اگر ہم ٹھہریں تو سامنے والے کیا کچھ مسئلہ نظر آئے. تو بالکل بہت زیادہ پیر چیر کر بھی نہ ٹھہریں, اور بالکل پیر چیر کر بھی پیروں کو ملا کر ہم ٹھہریں گے. کیا کہا جائے, کس کے لیے حکم ہے پیروں کو ملا کر ٹھہریں؟ آپ کون ہیں, فیصلہ کیجیے, اپنی صفیں متعین کیجیے, اپنی صفیں متعین کیجیے. نماز میں اس انداز میں بالکل اپنی نارمل حالت میں 4 انگل کا فاصلہ ہو تو 4 انگل کا ہی فاصلہ, ہم جس طرح آسانی سے ٹھہر سکتے ہیں اس انداز میں ہمیں ٹھہرنا. سامنے ڈائس نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, تو آپ کا ایسے ٹھہرنا آپ کے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے. یہ سب سے بہترین سٹینڈ ہے, اس طرح ٹھہرنا. اور اپنے شولڈرز کو بالکل چھوڑ دیجیے, آپ اپنی نارمل حالت میں تقریر کرنا.
آپ نے ہاتھ رکھے ہیں لیکن اوپر چڑھا لیے بازو تنگ کر لیا. تو میں تقریر کیسے بھی کروں لیکن بدن بولی کیا بتا رہی ہے کہ حضرت خوف کھائے ہوئے ہیں, حضرت ڈرے ہوئے ہیں. تو یہ میرا بدن کا بازوؤں کا شولڈرز کا تنگ ہونا, میں خوف زدہ ہوں, حالت کوئی بالکل. تو بدن بولی یہ ہے. پھر اس کے بعد تقریر میں اشارات ہونے چاہیے. ابتدا میں اشارات ہماری گفتگو سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں, یعنی جو میں بولتا ہوں اس کے مطابق میرے اشارات نہیں ہوتے. شروع میں جیسا جیسا بولتے رہتے ہیں, بعد میں اشارات ہمارے بولنے کے مطابق ہو جاتے ہیں. اس وقت آپ کو سوچ کے اشارہ بھی نہیں کرنا پڑتا ہے. اشارات کے لیے اب ہم مبتدی ہیں تو باب الاشارات, دار الاشارات میں, یعنی اشاروں کے گھر میں, اشاروں کی دنیا میں ہم داخل ہونا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے باب الداخلہ ہے یہ اشارہ, انگشت شہادت کا اشارہ, یعنی ہمارے اشاروں کا آغاز, اشاروں کی دنیا میں ہم پہل کرنا چاہ رہے ہیں شہادت کی. اگر ہم بالکل بھی اشارہ نہیں کرتے تو کوشش کیجئے کہ ہم پہلی سیڑھی پر قدم رکھیں. ایک چیز پر تو ہم عمل کریں, ہماری ہر نجی یا اجتماعی گفتگو میں ہم انگشت شہادت کا اشارہ کریں. پہلے یہ کر لیں, یہ باب الداخلہ ہے. یہاں پر ہم تھوڑا فری ہو جائیں گے تو اس کے بعد دوسرے اشارے کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے. اشارے 4-5 طرح کے یہ ہوتے ہیں. ایک اس بات کا اشارہ, نفی کا اشارہ, جوڑ کا اشارہ, توڑ کا اشارہ, تلکار کا اشارہ, چیلنج کا اشارہ. کچھ ہی ہوتے ہیں لیکن تقریر میں ہمیں کیوں نہیں آتا اشارے کرنے؟ اس کی وجہ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ تقریر دوسروں نے بنا کر دی ہوتی ہے. وہ دوسروں کا اظہار, دوسروں کا معافی ضمیر ہوتا ہے. یاد رکھیے ابتدا میں تو چلیے مبتدی ہے, اعدادیہ اول, زبردستی کو دعا بھی مان لیتا ہوں. شروع میں بنی ہوئی تقریریں رٹ کر کرنی چاہیے. رٹ کر کرنے سے آپ کے الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے. ابتدا میں مان لیتا ہوں, لیکن اس کے بعد دوم ہو جانے کے بعد سوم سے کسی کو تقریر بنا کر دو کہنا, یہ شرم آمیز اور ذلت بھری حرکت ہے سر, بڑی معذرت کے ساتھ. آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ ارے انہوں اچھی تقریر بناتے, ان سے میں تقریر بنا, بھائی تھوڑا تقریر بنا کے دے دو نا, عنوان بھی پورے مواد بھی لا کے دے دیتا ہوں کرتا ہوں. تو حضرت کیا فرماتے ہیں, مصروف ہوں بعد میں, کتابوں کا پڑھنا ہے بعد میں, 5 بجے آؤں, 2 دن کے بعد میں. یہ دھکے کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ ذلت ہی ہے. ابتدا میں تو دیکھیے احتیاج رہتا, شروع میں اعدادیہ اول دوم تک مان لیتے ہیں کہ آپ کو تقریر کرنے نہیں آتا, بنانے نہیں آتا, مطالعہ اتنا نہیں ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے بعد سوائے سستی کے کوئی اور وجہ نہیں بنتی. تو اپنے آپ کو ہم کسی کے سامنے رسوا نہ کریں. یہ ہماری جو اللہ تعالیٰ نے جو عزت عرفی دی ہے, یا اپنی ذاتی تشخص جو ہوتا ہے نا, اس کو مجروح, اس کو ذلیل کرنا ہوتا ہے. سیلف ریسپیکٹ کھونا ہوتا ہے. جس کے اندر خود ہی ہوتی ہے نا, وہ اس طرح ان دروں کی ذلتیں نہیں کھاتے, وہاں پر ٹھوکریں نہیں کھاتے. مولانا ابوالکلام آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات سنی ہے, تحقیق نہیں ہے لیکن اس سے پیغام ملتا ہے, تو اس لیے میں نقل کر رہا ہوں کہ حضرت کے پاس, حضرت تو کتنے بڑے ابوالکلام کا لقب بن گیا ہے, تو حضرت تھے, ان کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے تھوڑا سا تقریر بنا کر دے دیجیے. امام الہند ابوالکلام آزاد تقریر بنا کر دے دیجیے. حضرت تھوڑی دیر بیٹھے رہے, پھر اس کے بعد دوبارہ اس نے کہا, حضرت خاموش بیٹھے رہے, پھر سے بار اس نے کہا, تو حضرت نے اس کو ایک تماچا رسید کیا. میں نے سنا ہے, تحقیق نہیں ہے, لیکن اگر اس کو محض عبرت پذیری کے لیے اگر بیان کیا ہے تو اس حساب سے میں بیان کر رہا ہوں. حضرت نے اس کو تماچا رسید کیا, وہ بڑا گرم ہوا, چیخنے لگا, چلانے لگا اور کہا دنیا تو آپ امام الہند کے نام سے آپ کو جانتی ہے, بڑے بڑے انقلابات کے دعوے آپ کی زبان سے نکلتے ہیں, بڑی اعلیٰ ظرفی کی کہانیاں مشہور ہے لوگوں کے درمیان میں, اور آپ ہے کہ ایک آدمی نے آپ سے مدد مانگی ہے تقریر بنا کر دینے کے لیے, تو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے اس کو تماچا رسید کیا. یہ کیسے اعلیٰ درجے کی بد اخلاقی ہے. حضرت نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا, کیا میں نے یہ سب لکھ کر دیا تھا آپ کو؟ کیا یہ سب میں نے آپ کو لکھ کر دیا تھا؟
یہ معافی ضمیر تھا جو آپ نے ظاہر کیا. یہ معافی ضمیر تھا جو آپ نے ظاہر کیا. تو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ اندر ہوتا ہے. ہمارا علم کا جو گھڑا ہے نا وہ اندر بھرتے رہتا ہے. اس کو باہر آنا چاہیے. اس کو آپ آنے دیجیے گا. ظاہری سستی کے حوالے مت ہوئیے. ارے انہوں بنا کے دے دے تو ارے رٹ کے کر دیں گے. رٹ کے کرنے کا جب دوسروں کی بنائی ہوئی تقریر ہمیں ملتی ہے نا تو اس وقت ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنا تقریر بنا کے دیا اتنے تقریر جو میں نے یاد کی ہے وہاں جا کے کھڑے ہو کے سنا دینا. ایک لفظ نہیں چھوڑنا. تو بحث وہاں پر حفظ کی ہوئی تقریر کا سنا دینا ہمارا مقصد بن جاتا ہے. اور جب ہم خود تقریر اپنی بناتے ہیں تو اس وقت ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں وہ پیغام میں پہنچا کر رہوں گا. وہ پیغام میں پہنچا کر رہوں گا. آپ کو کسی نے مار دیا تو آپ جب بولتے ہیں اس کو غصے میں یہاں سے چلا رہا تو اس وقت خود بخود ہاتھ اٹھ جاتا ہے. ہاتھ اٹھا کے ہم اشارہ کر دیتے نکلو یہاں سے. بولتے ہیں اشارہ سیکھا تھا آپ نے, کسی نے سکھایا تھا کہ غصہ آئے نکلو یہاں سے. نکلو یہاں سے کہ جملے پر اس طرح کا اشارہ ہوتا ہے. آپ کے دل کی بات تھی. تو آپ جو کچھ کہہ رہے تھے اسی کو آپ نے آپ کی زبان, آپ کی بدن بولی زبان بولی کے مطابق ہو گئی. میں بتانا یہ کمال ہوتا ہے خود کی بنائی ہوئی تقریر کرنے کا. یہ کمال ہوتا ہے خود کی بنائی ہوئی تقریر کرنے کا. الفاظ جان ڈال دیتے ہیں اور الفاظ کا بڑا اثر ہوتا ہے. تقریر میں تعبیرات ہونی چاہیے. تقریر میں تعبیرات ہونی چاہیے. بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس کو مختلف انداز سے کیا جاتا ہے. اب دیکھیے تقریر سے مواد حاصل کریں. کوئی بھی تحریر سے مواد کیسے حاصل کریں, یہ لکھنے کی چیزیں ہیں. کوئی بھی تحریر سے مواد کیسے حاصل کریں. یہ کل ہے تو تقریباً 10 چیزیں, لیکن میرا وقت ختم ہو چکا ہے تو میں اس کو شارٹ میں 3 چیزوں میں بتاتا ہوں. آپ کوئی بھی کاپی لیں, 3 صفحے لیں. ایک صفحے کو متعین کریں الفاظ کے لیے. الفاظ کے لیے ان الفاظ کے معنی آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو. ایک صفحے میں سارے الفاظ آپ لکھ لیں. دوسرے صفحہ آپ کا مواد کا رہے گا. اس میں آپ مواد جمع کریں. عظمت والدین کے حوالے سے آپ کو قرآن کی آیت ملی, قرآن کی آیت لکھ دیجیے. کوئی حدیث ملی, حدیث لکھ لیجیے. تو مواد جو کچھ باتیں بیان, آثار صحابہ, واقعات وغیرہ جو کچھ ملا مواد کے خانے میں. تیسرے نمبر پر تعبیرات اور اشعار عنوان کے حوالے سے اس کو لکھ لینا. تعبیرات اور اشعار ان تینوں صفحات پر آپ مواد اس طرح جمع کریں گے. پھر اس کے بعد میں جب آپ بنانے بیٹھیں گے نا تو ابتدائیہ, وسطانیہ, اختتامیہ پر اس 3 صفحے کے مواد کو آپ کو پھیلانا ہے. دیکھنا ہے کہ الفاظ, کون سے الفاظ ابتدائیہ کے لیے مناسب اور موضوع ہوں گے, کون سے الفاظ اختتامیہ کے لیے موضوع اور مناسب ہوں گے. وسطانیہ میں کیا کیا چیزیں ہوں گی, پہلے کون, اس کے بعد میں کون, اس کے بعد میں کون, اس کے بعد میں کون. پھر اختتامیہ میں کون سے الفاظ مجھے لانا ہے, اشعار کدھر کدھر ڈالنا ہے. تو اس طرح آپ کریں گے. لیکن یاد رکھیے تقریر بناتے وقت میں ابتدائیہ سے آغاز نہ کریں. ابتدائیہ تقریر میں ہوتا تو ہے پہلے لیکن بنتا سب سے آخر میں. سب سے مشکل تقریر میں بنانا ہے, جو پیش آتی ہے مشکل, وہ ابتدائیہ کے حوالے سے. کیونکہ کم وقت میں بہت گہری بات ہم کو کہنی ہوتی ہے تو دماغ زیادہ چلانا پڑتا ہے. وسطانیہ پہلے بنتا ہے, اختتامیہ اس کے بعد میں بنتا ہے, پھر بعد میں ابتدائیہ بنتا ہے. سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آئی. تو اس طرح ابتدائیہ, وسطانیہ, اختتامیہ پر ہم اپنا جو جمع شدہ مواد ہے اس کو پھیلائیں گے. پھر اپنے استاد محترم سے اس کے نو کو پلک سنوارنے کی کوشش کریں گے. پھر دوسری تقریری کتابوں سے موازنہ کریں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, بہترین مقرر بننے کے لیے 3 چیزیں, بس یہ میری آخری بات ہوگی, اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا. بہترین مقرر بننے کے لیے 3 چیزیں ہوگی. پہلی چیز مطالعہ. دوسری چیز مشق. تیسری جو چیز ہے جو زیادہ اہمیت کی حامل ہے, انگلش میں کہا جاتا ہے, ایک پروورب ہے, a good listener is a good speaker.
اچھا سننے والا اچھا بولنے والا ہوتا ہے. اچھا سننے والا اچھا بولنے والا ہوتا ہے. آپ کو تقریریں سننی پڑے گی ابتدا میں. آپ کو انداز اپنانے کے لیے تقریریں سننی پڑے گی. انداز الگ الگ ہوتے ہیں. کسی کا مزاج رسیلا ہوتا ہے, کسی کا جوشیلا ہوتا ہے, کسی کا سنجیدہ ہوتا ہے, کسی کا مزاحیہ ہوتا ہے مزاج. تو آپ اس حساب سے مقررین کو سنیں گے تو آپ کو وہی انداز آئے گا. تو شروع میں آپ کو سننا ہے مقررین کو, لیکن ایک مقرر کو سنیں تو 40 دن کم سے کم سنیں. اس کے بعد میں دوسرے مقرر کی طرف آپ جائیں. ٹھیک ہے, 40 دن ہونے سے پہلے کسی مقرر کو نہ سنیں. سننے سے کیا ہوتا ہے, دماغ کے 2 حصے ہیں, ایک کانشیس ایک سب کانشیس. سب کانشیس کا معنی ہے کہ جان بوجھ کر جو چیزیں ہم اپنے دل و دماغ اتارنا چاہ رہے ہیں وہ دماغ کا حصہ کانشیس شعور, وہ دماغ کا بالکل تھوڑا حصہ ہوتا ہے. جان بوجھ کے یاد کرنا چاہ رہے ہیں وہ بالکل تھوڑا. اور سب کانشیس لاشعور جو ہوتا ہے وہ دماغ کا بڑا حصہ ہوتا ہے. اور اس حصے میں جو چیزیں آپ نہیں چاہتے ہیں پھر بھی وہ یاد ہو جاتی ہیں. اور انسان کی شخصیت کو بنانے کے لیے بڑا کردار کانشیس سے زیادہ سب کانشیس مائنڈ کا ہوتا ہے. جو لاشعور ہے نا, لاشعور انسان کی شخصیت بناتا ہے. اور لاشعور بنتا ہے سننے سے. مثال سننے دیکھنے کرنے سے, جو چیزیں ہم جان بوجھ کے نہیں کرتے لیکن وہ چیزیں ہمارے لاشعور میں بیٹھتی جاتی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر آپ آئے, مولانا طیب صاحب کی گاڑی کا کلر کون سا ہے؟ سلور. آپ نے یاد کیا تھا؟ آپ نے کاپی میں لکھ کے رٹا تھا؟ سب کانشیس. آپ فی الوقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, پیچھے مت دیکھیے. دیوار کا کلر پیچھے کون سا کلر؟ وائٹ. دیکھا آپ نے, یاد کیا. تو یہ پیغام ہوتا ہے. اس چیز کے ذریعے سے بات چیت اپنا بہت سارا کام کرے, وہ الگ ٹاپک ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ہماری شخصیت کو بنانے میں بڑا کردار کانشیس سے زیادہ سب کانشیس مائنڈ, شعور سے زیادہ لاشعور کام کرتا ہے. جب ہم خالی سنتے رہیں گے تو لاشعور ہمارا مزاج بنا دے گا. خود بخود ہمیں بولنا آ جائے گا. آواز کا اتار چڑھاؤ, کدھر آواز بلند کرنی ہے, کدھر آواز کم کرنی ہے, کدھر آواز میں گرماہٹ لانا ہے, کدھر آواز میں نرماہٹ لانا ہے, یہ ساری چیزیں ہمیں لاشعور سکھا دے گا. لیکن ہم کو سننا پڑے گا. اور what goes in comes out, input output یہ پورا فلسفہ ہے. گاڑی میں پیٹرول یہ انپٹ ہے, گاڑی کا چلنا یہ آؤٹ پٹ ہے. تو اندر چیزوں کا جانا انپٹ ہے, باہر زبان کے ذریعے سے اس کا نکلنا یہ آؤٹ پٹ ہے. اور دونوں میں مقدار انپٹ کی زیادہ ہوتی ہے. جب انپٹ کی مقدار زیادہ ہو تو آؤٹ پٹ بھی زیادہ ہوتا ہے, انپٹ کم ہو تو آؤٹ پٹ بھی کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آمد کم ہو تو آؤٹ کم ہوتی ہے, آمد زیادہ ہو تو آؤٹ زیادہ ہوتی ہے. تو ہم کو سننا ہے. یاد رکھیے, آپ جو بھی چیز, صحت کے حوالے سے بھی ایک اصول ہے کہ your health is what you eat. آپ کی صحت وہی ہے جو آپ کھاتے ہیں. صحت کیسی ہے دیکھ لینا ہے تو دیکھ لو کیا کھا رہے ہیں. غذا صحت دینے والی چیزیں ہیں یا صحت بگاڑنے والی چیزیں ہیں؟ جنک فوڈ, فاسٹ فوڈ وغیرہ, مسالے دار چیزیں صحت بگاڑے گی. دیکھیے کھا, ترکاریاں وغیرہ ساری چیزیں صحت بنائے گی. تو جو چیزیں اندر جاتی ہیں وہی چیزیں باہر آتی ہیں, وہ چیزیں ہماری شخصیت کا حصہ بنتی ہے. تو آپ جو کچھ اپنے فون میں دیکھتے ہیں آپ کی شخصیت کو بناتی ہے. آپ کامیڈی ویڈیوز بھی دیکھیں گے نا, اس کا اثر یہ پڑے گا کہ آپ بھی چھچورے بنیں گے, مسخرے بنیں گے. اگر اتنا اثر آپ کے اوپر نہ ہو, کم سے کم اتنا اثر تو آپ کا ذہن قبول کر لے گا کہ اتنی بڑی عمر میں جا کر بھی چھچورا پنا کیا جا سکتا ہے. اور پبلک اس کو دیکھتی ہے, پبلک اس کو قبول کرتی ہے. یہ قیامت سے کم نہیں ہے. شخصیت کو بدل کے رکھتی اس چیز میں. تو غرض یہ کہ جو آپ سنیں گے نا آپ کی شخصیت کا حصہ بنتا جائے گا. پھر 2 اور طریقے ہیں بالکل آسان سے. وہ یہ ہے کہ اچھا تقریر کرنے کے لیے آپ کہانیاں بولیے. کہانی بولتے رہنا چاہیے. گھروں کو جاتے ہیں بچوں کو سناتے ہیں, گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو کہانیاں سنائیں. اسٹوری ٹیلنگ سے آپ کی بولنے کی طاقت بڑھتی ہے, بولنے کی صلاحیت آتی ہے. کہانیاں بولنا چاہیے, واقعات. دیکھیے حضرت مولانا طارق صاحب کیسے واقعات کہانی بتا دیں, میدان محشر کا منظر کیسا کھینچتے ہیں, جبرائیل, اسرافیل, عزازیل, دھڑام 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 ایسا کرتے ہیں. تو ایک واقعہ سنا رہے ہیں تو اس کو بیان کرنے کا انداز. تو تقریریں واقعات بھی بیان کرتے رہیے گا. اپنی خود کی سٹوری, کل کیا ہوا تھا معلوم, اس کو آپ انداز بھی سنائیے. بولنے کا انداز آپ کا پھر ہم جو حیدرآبادی انداز میں جو ہم گفتگو کرتے ہیں نا وہی انداز آپ اس میں لائیے, وہی انداز آپ اس میں لائیے, اثر پڑے گا.
الفاظ کا چناؤ زبردست کیجیے. دیکھیے ایک تعبیر ہے اللہ کی قسم. اپنی بات میں جان پیدا کرنے کے لیے آدمی قسم کھاتا ہے, اللہ کی قسم. بات یہی ہے. دوسری تعبیر اپنے اختیار, رب کعبہ کی قسم. سامنے والے کا خون کھولا اندر, آپ کو پتہ نہیں چلا, تعبیر بدلی. تیسری تعبیر اپنے, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہو, خون کھولا اندر, جسم پہ رونگٹے کھڑے ہوئے. تعبیر, تعبیرات جان ڈال دیتی. بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن بولنے کے انداز الگ الگ ہوتا ہے. یہ سارا ذخیرہ آپ کو کتابوں سے چن لینا پڑتا ہے. مطالعہ جب کرتے ہیں تو اس کو لکھ لیتے رہنا چاہیے. ہر مطالعہ, کوئی بھی کتاب آپ پڑھو, 3 صفحات میں نے کہا نا کہ ایک الفاظ کا, ایک مواد کا, تیسرا تعبیرات و اشعار کا. اشعار کا ذخیرہ ہونا چاہیے. بڑی بڑی چیزوں, بڑے بڑے معنی خیز بیانات کو, گھنٹوں گھنٹوں کے بیانات کو لائنوں میں سمو دیتے ہیں. تو میرے بولنے کا مقصد یہ کہ خود آپ بنانے کی کوشش کیجیے. تقریر خود بنائیں گے تو 1 سال کے اندر ہمارے اندر زبردست طریقے کا بدلاؤ آئے گا اور ہم بہترین مقرر بن کے دنیا کے سامنے ہم ظاہر ہوں گے. طوفانوں سے آنکھ ملاؤ, سیلابوں پہ وار کرو. طوفانوں سے آنکھ ملاؤ, سیلابوں پہ وار کرو. ملاحوں کا چکر چھوڑو, تیر کے دریا پار کرو. ملاحوں کا چکر چھوڑو, تیر کے دریا پار کرو. اور آخر شعر ہے, بے کوشش و بے جہد ثمر کس کو ملا ہے. بے کوشش و بے جہد ثمر کس کو ملا ہے. بے غوطہ زنی گنج گوہر کس کو ملا ہے. بے خون پیے لقمہ تر کس کو ملا ہے. بے جور کشی تاج ظفر کس کو ملا ہے. بے خاک کے چھانے ہوئے زر کس کو ملا ہے. بے خاک کے چھانے ہوئے زر کس کو ملا ہے. بے کاوش جاں علم و ہنر کس کو ملا ہے. جو رتبہ والا کے سزاوار ہوئے ہیں. رتبہ والا اونچا مقام مرتبہ. جو رتبہ والا کے سزاوار ہوئے ہیں وہ پہلے مصیبت کے طلبگار ہوئے ہیں. وہ پہلے مصیبت کے طلبگار ہوئے ہیں. آپ کا ارادہ منزل کی طرف پہلا قدم ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو امت کا بہترین خطیب بنائے. اللہ پاک ہماری آواز میں وہ درد دے, وہ سوز دے کہ ہم ادھر بولتے ہوں اور ادھر لوگوں کے سینوں میں کلیجے کانپتے ہوں. ہم یہاں بولتے ہوں, وہاں ان کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہو. ہم یہاں بولتے ہوں, وہ اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے دین نبوی پر تیار ہو جائیں. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ سوز دل دے, اللہ امت کا درد دے. اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے. اللہ وہ سعادت دے کہ ہمارے ذریعے سے ہدایت کی ہوائیں چلے. بڑی چیز ہے, بڑی چیز ہے. اللہ پاک ہم سب کو وہ سعادت دے. اللہ ہمیں زور بیان دے. اللہ ہماری زبانوں میں وہ تاثیر دے کہ ہم قرآن و سنت کو لوگوں کے دلوں میں اتار سکیں. اور اللہ پاک زبان کے گفتار کے غازی کے ساتھ ساتھ کردار کا غازی بھی ہمیں بنائے. ورنہ یہ نہ ہو کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا غازی بن تو گیا, کردار کا غازی بن نہ سکا. اب جس کے دل میں آئے وہ پائے روشنی, میں نے تو دل جلا کر سریام رکھ دیا. سب سے آخر میں حضرت والا مفتی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کچھ معروضات آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی اجازت دی, بخوشی اجازت دی. اور انہوں نے اعلیٰ ظرفی کا بھی مظاہرہ کیا, ذرہ نوازی کا بھی مظاہرہ کیا. اور اسی طرح میں حضرت مولانا طیب صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ واسطہ بنے ہیں اس چیز کے لیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو جزائے خیر دے, سب کی خدمات کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.